احمدآباد ایک تاریخی شہر ہے، اس لیے یہ شہر ورلڈ ہیریٹیج سٹی کہلاتا ہے۔ احمدآباد شہر کی روح رواں سابرمتی ندی ہے۔ اس ندی کے کنارے بے شمار تاریخی عمارتیں موجود ہیں۔ ان میں سے ایک جمال پور علاقے میں موجود خان جہان مسجد ہے، جسے جوناگڑھ کے راجہ راہ مانڈلنگ نے تعمیر کرائی تھی۔ یہ مسجد بہت ہی دلکش اور خوبصورت ہے۔ راہ مانڈلنگ نے طے کیا کہ وہ اسلام قبول کریں گے اور وہ اگلے سال احمدآباد آئے اور حضرت سالم رحمۃ اللہ علیہ کے کہنے سے اسلام قبول کر لیا، جس کے بعد انہیں خان جہاں کا لقب دیا گیا اور انہی کے نام سے احمدآباد کی سابرمتی کے ندی کے کنارے خان جہاں مسجد تعمیر کرائی گئی۔ یہ خان جہان مسجد ہے اور یہ خان جہان کے ان کو لقب دیا گیا تھا۔ اصل میں تو سوراشٹر کے جو سب سے بڑا اس وقت کا اسٹیٹ ہوا کرتا تھا جوناگڑھ، اس کے راجہ ہوا کرتے تھے راہ مانڈلنگ، اور جب محمود بیگڑا جو گجرات کے آزاد سلطنت کے یہاں حاکم تھے، انہوں نے 1467 پہ جو ہے اس پر حملہ کیا اور پھر اس کو انہوں نے جزیہ دے کر ایک سلطنت کا پارٹ بننے کی کوشش کی۔ لیکن اس وقت مانگرول سے کمپلین آئی کہ جو راہ مانڈلنگ ہے وہ جو مسلمانوں کو پریشان کرتے ہیں، تو انہوں نے احمدآباد کے شاہ عالم رحمۃ اللہ کو خط لکھا اور شاہ عالم رحمۃ اللہ کی گزارش پر محمود بیگڑے نے دوبارہ اس پر حملہ کیا اور اس کو گھیر لیا، لیکن شرط رکھی کہ یا تو آپ اسلام قبول کر لیجئے یا تو یہ جگہ کو چھوڑ دیجیے۔ آخر راہ مانڈلنگ نے طے کیا کہ میں اسلام قبول کروں گا۔ وہ اگلے سال محمود بیگڑے کے ساتھ واپس احمدآباد آئے اور شاہ عالم رحمۃ اللہ کے پاس جو انہوں نے اسلام قبول کیا۔ تو چھوٹی سی مسجد ہے اور قریباً محمود بیگڑے کے آخری دور میں اس کو تعمیر کیا گیا ہے۔ مسجد ایسے دیکھو تو یہاں پر وہ اس کی احمدآباد کی جو اور شاہی مسجد ہیں جو سمپل ہے اس طرح کی ہے، یہاں نقاشی کام بہت اس کا نہیں ہے، لیکن اس کی جو تاریخ ہے وہ بہت شاندار۔ ان کا مزار احمدآباد کے دوسرے علاقے میں ہے۔ خان جہاں مسجد کے باہر ایک عالی شان دروازہ بھی ہے اور وہ بہت خوبصورت ہے۔ احمدآباد کی دوسری شاہی مسجدوں کی طرح یہ مسجد بھی اسی فن تعمیر کی عکاسی کرتی ہے۔ بڑے ہی شاندار طریقے سے ستون، گنبد و محراب اور مسجد میں نماز ادا کرنے کے لیے جگہ بنائی گئی ہے۔ اس مسجد میں کثیر تعداد میں لوگ آتے ہیں۔ مدرسے میں تعلیم کی شروعات جو ہے وہ 15 شوال 1426 ہجری مطابق 29 نومبر 2004 میں ہوئی۔ یہاں پر دینیات سے لے کر یعنی ابتدا سے لے کر دور حدیث تک، فضیلت تک پوری تعلیم ہوتی ہے۔ درجات حفظ بھی یہاں چلتے ہیں، قرات کا بھی کورس پڑھایا جاتا ہے۔ ذمہ داری اہتمام کی میرے ہی ذمہ ہے اور یہاں اس وقت جو طلباء تعلیم حاصل کر رہے ہیں ان کی تعداد 180 ہے۔ جی، یہ مسجد جو ہے اس کا ٹرسٹ تو الگ ہے اور مدرسے کا ٹرسٹ الگ ہے، لیکن ساری اس کی نگرانی وغیرہ مدرسے والے ہی کرتے ہیں۔ 450 سال سے زیادہ پرانی مسجد ہے اور اس میں 5 نمازیں بھی ہوتی ہے، جمعہ کی نماز بھی ہوتی ہے۔ خاص طور پر جمعہ کی نماز میں اور عیدین کی نماز میں ایک بہت بڑی تعداد جو ہے وہ یہاں بہت شوق سے آتی ہے۔ وہیں سفر وراثت پروگرام کے آرگنائزر گلمعین کھوکھر نے کہا کہ خان جہاں مسجد ایک تاریخی وراثت ہے اور یہ بہت خوبصورت، دلکش اور شاندار فن تعمیر کا نمونہ ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ خان جہاں کی مسجد کا اوپری حصہ ہے، جہاں پر یہ پورا ریور فرنٹ اور سابرمتی ندی دکھ رہی ہے اور پورا احمدآباد کا نظارہ دیکھ سکتے ہیں۔ یہ وہی خان جہاں مسجد ہے جس کو راجہ رام مانڈلنگ کے نام سے جوناگڑھ کے راجہ تھے اور انہوں نے تعمیر کروائی ہوئی یہ وہ جگہ ہے۔ تو ہم چاہتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ لوگ ہماری سفر وراثت کی یہ پروگرام میں جڑے اور ہماری قوم یہ جو اپنی ہیریٹیج مونیومنٹ ہے اس کے بارے میں۔ خان جہاں مسجد شاہی مسجد ہے، لیکن آج بھی لوگ اس مسجد کی تاریخ سے ناواقف ہیں۔ ایسے میں انہیں تاریخ سے واقف کرانے کا کام سفر وراثت کے تحت کیا جا رہا ہے۔ ای ٹی وی بھارت کے لیے احمدآباد سے روشن آرا کی خصوصی رپورٹ۔